ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 121ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 21 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یعنی اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومنہ لونڈی آزاد مشرکہ بی بی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں شکل و صورت میں اچھی لگے، اور مشرک مردوں سے بھی اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں شکل و صورت میں اچھا لگے۔ مشرک لوگ تو تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ انتہائی الفت و رفاقت کا اور باہمی مناسبت اور موانست کا ہوتا ہے۔ بیوی کو اگر شوہر سے اس درجہ نامناسبت ہے کہ اس کی ساری شعوری اور اختیاری زندگی کے اصل اصول یعنی توحید و رسالت ہی کی منکر ہے، تو معلوم ہوا کہ دونوں میں باہمی مناسبت کی بنیاد درجہ ضعیفی میں بھی موجود نہیں۔ مرد کو ایسی عورت کے ساتھ نباہ کرنے کا خیال ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ موافقت کامل کے دوسرے اجزاء و عناصر موجود نہ ہو نہ صحیح، کم از کم وہ بنیادی عقیدہ تو مشترک ہے جس کے تابع و ماتحت چھوٹا بڑا زندگی کا ہر معاملہ ہے۔ فطرت بشری خود ایسے بے جوڑ ازدواج سے ابا کرتی ہے۔ دین فطرت اسے کیوں کر جائز رکھ سکتا تھا؟ پھر نکاح اسلام میں ایک دینی اور مذہبی عمل ہے، یہ محض دیوانی معاہدہ سول کانٹریکٹ نہیں۔ جب ایک فریق دین و مذہب کی بنیادوں ہی سے منحرف ہو تو اس کے ساتھ معاہدہ ممکن کیوں کر ہے؟ لفظ مشرکہ یہاں اپنے عام و وسیع معنی میں ہے۔ ہر قسم کی کافر یا غیر مسلم عورت اس حکم ممانعت میں داخل ہوگی، اس کا بت پرست ہونا لازمی نہیں۔ قول محقق یہی ہے۔ حتیٰ یؤمنہ پر غور کیجئے کہ مشرکہ عورتیں جب تک ایمان نہ لے آئیں ان سے نکاح نہ کرو۔ یہ حکم مسلمان مردوں کو ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ماں کی گود سے پرورش پانے والے بچوں کے اذہان و قلوب پر ممتا کی تعلیم و تربیت کی چھاپ لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے گھر شرک اور بت پرستی کے افکار پروان چڑھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں بھی ارشاد فرمایا گیا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ نکاح کی اجازت صرف انہی عورتوں کو دی گئی جو پاک دامن اور عصمت مآب ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اہل کتاب وہ ہیں جو اسلامی حکومت کی رعایا ہوں، رہے دارالحرب اور دارالکفر کے یہود و نصارہ تو ان کی عورتوں سے نکاح کرنا درست نہیں۔ اگر یہ عورتیں کھلم کھلا شرک کی مرتکب ہوں تو بھی ان سے نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اگر نکاح سے انہیں اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو تو یہ بات افضل اور بہتر ہے، اور خود ہی ان کے دین کی طرف مائل ہو جانے کا اندیشہ ہو تو یہ بات قطعی طور پر ناجائز ہوگی۔ اس لیے کتابیات سے نکاح میں پرہیز ہی اولا ہے۔ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا، یہ اجماع امت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحتاً اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو ناپسند کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ پھر فرمایا گیا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔
ولامتن کے معنی آتے ہیں ولامت مؤمنۃ خیر، البتہ ایمان والی لونڈی مؤمنہ خیر بہتر ہے، من مشرکہ آزاد خاتون سے۔ ولو کے معنی آتے ہیں اگرچہ عجبتکم اور تعجب میں ڈالے یا حیرت میں ڈالے تمہیں ان کا حسن و جمال اور پسندگی کی بنا، خواہ یہ ہو کہ وہ مالدار ہے یا یہ کہ وہ حسین و جمیل ہے یا ان کے علاوہ کسی اور بنا پر۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ کفر قرآن کی نظر میں کس قدر مبغوض ہے۔ کافر عورت میں جو بھی خوبیاں ہوں کل ایک طرف اور اس کی کفر کی گندگی دوسری طرف، یہ سب کچھ ایک طرف ہے اور اس کی کفر کی گندگی ایک طرف۔ تفسیر ماجدی میں جلد اول میں ملاحظہ کیجئے، مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلم عورت یہاں تک کہ نعمت آزادی سے محروم اور عرفاً حقیر و ذلیل سمجھی جانے والی باندی تک آزاد، خوشحال اور خوش جمال کافر عورت سے بہتر ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نکاح نہ کرو اپنے عورتوں کا مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ ولا کے معنی اور نہ، تنکحو کے معنی آتے ہیں تم نکاح کرو، المشرکین مشرک مردوں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے والے ہوں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لیا۔ یہ تنبیہ مسلمانوں کو کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو مشرکوں کے ساتھ نہ بیاہیں اور نہ نکاح میں کسی مشرک شخص کے اپنی بیٹی کو دینے کی نوبت آئے، یعنی جب تک مشرک شرک سے کلیہ توبہ کر کے ایمان نہ لائیں اس وقت تک تم اپنی بیٹیوں کا ان سے نکاح نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، یعنی اور البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے اگرچہ خوش لگے شکل و صورت کے لحاظ سے تمہیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور غلام مومن اس کے معنی آتے ہیں ایمان والا، اس کی صفت ہے، خیرٌ بہتر ہے، مِّن مشرک یعنی آزاد مرد سے، وَلَوْ اگرچہ أَعْجَبَكُمْ خوش لگے تمہیں، یعنی تمہیں مشرک مرد کی شکل و صورت خواہ کتنی پسند آئے مگر اس کا ایمان سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ ایمانی حسن تو سب پر فوق ہے اور دنیا کا سب حسن و جمال اور مال و دولت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ پھر فرمایا گیا اولئک یدعون الی النار، یعنی یہ لوگ بلاتے ہیں یعنی مشرکین آگ کی طرف۔ اولئک یہی لوگ، یدعون کے معنی آتے ہیں بلاتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں، الی کے معنی طرف، النار کے معنی آگ، یعنی ان کی دعوت ایسے اعمال کی طرف ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، یعنی ایسے اعمال کی طرف جو باعث جہنم ہوں۔ بس ان سے معاشرتی راہ و رسم قائم کرنا نقصان عظیم ہے۔ فرمایا گیا واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کے اپنے حکم کے ساتھ۔ واللہ کے معنی اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، الی الجنہ جنت کی طرف، والمغفرہ اور طرف بخشش کی، بیزنی ساتھ اپنے اذن کے یعنی ساتھ اپنے ارادہ اور توفیق سے، یعنی وہ تمہیں ایسے سلامتی کے احکام دیتا ہے جن پر عمل پیرا ہو کر تم جنت کے حقدار بن سکتے ہو۔ پھر فرمایا گیا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یعنی اور وہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یبینو کے معنی آتے ہیں وہ بیان کرتا ہے، وہ کھول کر کے بیان کرتا ہے، یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آیات ہی آیات اپنی قرآن حکیم کے آیات جو رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور آیات کے معنی نشانیاں، انفس و آفاق میں ہر طرف اس کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم کے معنی آتے ہیں تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین گرامی، ان آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر اگر نظر ڈالی جائے اور سوچا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے نکاح کے سلسلے میں ذات، نسل، قوم اور قبیلہ، رنگ وغیرہ کی قید نہیں لگائی، بلکہ صرف ایماندار اور درست عقیدہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ انتہائی الفت اور رفاقت کا ہوتا ہے، دونوں میں گہری مناسبت کا ہونا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے، اور یہ کہ بیوی کا ایک مسلمان خامند کے لیے صحیح العقیدہ ہونا لازمی امر ہے۔ میاں اگر توحید پرست ہے اور بیوی مشرکہ تو اولاد کی تربیت پر ان کے صحیح اور غلط اثرات مرتب ہوں گے۔ میاں انہیں صحیح عقیدے کی طرف بلائے گا تو بیوی شرک کی طرف دعوت دے گی، دونوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑے سے بچوں پر برے اثرات پڑیں گے اور یہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہے گی۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم نے شرک کو تمام بدیوں کا جڑ قرار دیا اور شرک کی تمام رسومات کی ایک ایک کر کے بےخونی کی ہے، یہاں تک کہ ان کھانے کی چیزوں کو بھی حرام قرار دیا جو دیوتاؤں اور بتوں کے نام پر مخصوص کی گئی ہوں۔ جب کھانے پینے میں احتیاط سکھلائی گئی ہے تو شادی بیاہ میں کیوں نہ ہوتی۔
معاشرتی زندگی کو نکھارنا اور سنوارنا اسلامی آداب و اخلاق کا جزو لا ينفک ہے۔ حدیث میں آتا ہے عورتوں سے نکاح کرنے میں لوگ مال و دولت، خاندان، حسن و جمال اور عفت و پاک دامنی کو دیکھتے ہیں، تم صرف آخری بات یعنی عفت و پاک دامنی کو پیش نظر رکھو۔ اسی طرح اپنے لڑکیوں کو مشرکین و معاندین اسلام کی نکاح میں نہ دو، خواہ وہ تمہیں مال و دولت کے انبار ہی کیوں نہ پیش کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں عام طور پر اثر پذیر ہوتی ہیں، ان پر صحبت اور ہم نشینی کا اثر ہو کر رہے گا۔ ممکن ہے وہ بتدریج اسلام کو چھوڑ کر کفر و ارتداد قبول کر لیں اور اس کا وبال تمہارے سر ہوگا اور نامعلوم اس کا دنیا اور آخرت میں کتنا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ناظرین گرامی، آج کل ہمارے ملک بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہماری بہنیں کس طرح سے جا رہی ہیں دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ، اور خود ہمارے نوجوان لڑکے بھی کس طرح عشق کا بھوت ان کے سر پر سوار ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا کیا صورتحال بن رہی ہے، سب ہے۔ ان آیت کریمہ کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر بھیانک ہم لوگ اقدام اٹھا رہے ہیں اور اس کی جانب ہماری توجہ بھی نہیں جا رہی۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔